آپ کی کیا حال ہے؟ گھر سولو سے مل گیا آپ کو؟ میں پہلے آ چکا ہوں. پہلے آ چکے تھے؟ وہاں بیان ہوتا تھا آپ کا. ہاں ہاں وہاں پہ تو ہوتا ہے. وہ جو گھر کے جہاں ہوتا ہے اس کے سامنے ہوتا تھا. ہاں وہ گراؤنڈ میں ہوتا تھا نا، وہ پلاٹ میں. ابھی تو گھر کے اندر ہوتا ہے نا، پہلے یہاں پلاٹ تھا، اسی پلاٹ میں ہوتا تھا. بند کریں دروازہ بیٹا. ہاں 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 وہاں پر ہے، یہاں پر بھی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. صدق الله العظيم. یہاں سے نہیں ہوگی، وہیں سے ہوگی. اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے. مکلف کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں. یعنی اللہ تعالی نے انسان کو عقل والا بنایا ہے، عقل دی ہے. اس عقل کے بہت سے فائدے ہیں. اب اپنے اپنے ذہن میں سوچیں کہ عقل کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو کسی کو کچھ ذہن میں آئے گا، کسی کو کچھ ذہن میں آئے گا. مثلا کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ عقل ہے تو ہم بول سکتے ہیں، عقل ہے تو ہم ایجادات کر سکتے ہیں، عقل ہے تو ہم اپنے لیے گھر بنا سکتے ہیں، عقل ہے تو ہم نفع کی چیز کرتے ہیں، نقصان سے بچتے ہیں. عقل ہے تو ہم اپنے لیے اچھا اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عقل کا فائدہ ہے. اسی طرح کے فائدے ہوتے ہیں. انسان کو تمیز آتی ہے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، بات کرنے کی، تعلقات بنانے کی، تعلقات سنوارنے کی، بات چیت رکھنے کی، زندگی گزارنے کی، پیسے خرچ کرنے کی. اگر عقل نہ ہو، پیسہ بہت زیادہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ اگر عقل نہ ہو
اگر عقل نہ ہو اور انسان ڈاکٹر بھی ہو تو زندگی خراب ہوگی اس کی. تو بات یہ ہے کہ عقل سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن عقل نے انسان کو جو سب سے بڑا فائدہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہوتے ہیں. آپ اگر ہر چیز کا فائدہ ایک نہج سے سوچیں گے تو اس کا جواب اسی نہج سے آئے گا، دوسری نہج سے سوچیں گے تو دوسرا جواب آئے گا. عقل کو اس نہج سے سوچا جائے کہ جانور کے پاس بھی ذہن ہے، جانور کے پاس بھی فہم ہوتی ہے، اس کے پاس بھی محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہوتی. عقل نہیں ہوتی اس کے پاس. فہم ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو پہچانتا ہے. بلی کے بچے کو کوئی ہاتھ لگا کے دیکھیں کیسے پیچھے چھلانگ لگاتی ہے. تو فہم ہوتی ہے لیکن عقل نہیں ہوتی. سمجھ ہوتی ہے لیکن وہ عقل نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت نے کہیں جانوروں کو مخاطب کیا ہو، کہیں قرآن مجید میں اللہ نے جانوروں کو مخاطب کیا ہو، کہیں مخاطب نہیں فرمایا، کیونکہ جانور میں عقل نہیں ہے. شہد کی مکھی آپ سمجھدار کتنی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں. شہد کی مکھی کی 10,000 قسمیں ہوتی ہیں، پھر وہ قسمیں اپنا اپنا کام اپنے اپنے طور پہ کرتی ہیں. حیات الحیوان میں بڑی عجیب کہانیاں لکھی ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں شہد کی مکھی کے بارے میں. ایک بتاتا ہوں آپ کو. شہد کی مکھیاں میں ایک مکھی ایسی ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ چھتا بنائے گی. تو ایک قسم چھتا بناتی ہے. کس طرح بنا؟ اب مکھیاں بہت زیادہ ہیں، کام تھوڑا ہے. چھتا بنانا ہے لیکن مکھیاں بہت زیادہ ہیں. تو ایسے کرتی ہیں کہ کچھ مکھیاں نیچے کا حصہ بناتی ہیں، کچھ مکھیاں اوپر کا حصہ بناتی ہیں. ٹھیک، ایک طرف سے نہیں بنتا. کچھ مکھیاں نیچے سے بناتی ہیں، کچھ اوپر سے بناتی ہیں، اور اس کے خانوں کو 6 کونوں والے خانے رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی پڑھنے لکھنے والے، آپ بھی پڑھنے لکھنے والے ہیں، آپ بھی پڑھنے لکھنے والے، ساری ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے والے. آپ کو پتہ ہے کہ جیومیٹری کے اندر جتنی بھی شکلیں ہیں ان میں نہ ٹرائنگل ایک دوسرے سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، نہ 4 کونوں والا ایک دوسرے سے ملتا ہے، نہ 5 کونوں والا ایک دوسرے سے ملتا ہے، نہ 8 کونوں والی شکلیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں. نہیں مل سکتی. آپ لوگوں نے تو انگریزی میں پڑھا ہوتا، ہم نے اردو میں پڑھا. لیکن صرف 6 کونوں والی شکلیں ہر طریقے سے آپس میں مل سکتی ہیں. اگر 6 کونوں والے بلاکس بنائیں گے تو سارے بلاکس آپس میں فکس ہو جائیں گے. 4 کونوں والے بلاکس آپس میں فکس نہیں ہو سکتے. 5 کونوں والے بلاکس آپس میں فکس نہیں ہو سکتے. 8 کونوں والے بلاکس ہر طرف سے آپس میں فکس نہیں ہو سکتے. لیکن 6 کونوں والے جو بلاکس ہوتے ہیں وہ آپس میں فکس ہو جاتے ہیں. کس نے یہ شہد کی مکھی کو سمجھ دی کہ وہ اپنے بلاکس 6 کونوں والے میں بناتی ہیں. یہ خانے 6 کونوں، اور وہ بیزوی ٹائپ بنتا ہے، یعنی انڈے کی طرح گول بنتا ہے. انڈے کی طرح گول بنتا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا پانی آتا ہے پھسل کے پیچھے چل جاتا ہے، شہد کو خراب نہیں کرتا. جتنی بھی بارش ہو جائے وہ پیچھے وہ کرو کی وجہ سے پانی سارا ایک طرف ہو کے نکل جاتا ہے، اندر رک نہیں پاتا. کیا اللہ نے نظام دیا. پھر کچھ مکھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہد تلاش کریں گی. چنانچہ وہ چلتی ہیں اور شہد تلاش کرتی ہیں. جب ان کو شہد کسی جگہ پہ مل جاتا ہے، یعنی رس تلاش کرتی ہیں. جب ان کو رس کہیں کسی جگہ سے مل جاتا ہے تو وہ وہاں سے نشان لگاتی ہیں اور وہاں سے اڑتی ہیں، واپس چھتے کے پاس آتی ہیں اور ایک بھیں بھیں کی آواز نکالتی ہیں. اور آواز نکالنے کے بعد وہ ایک 8 کا ہندسہ بناتی ہیں. 8 کا ہندسہ ایسے بناتی ہیں کہ جس کے بڑے اور چھوٹے ہونے سے
ٹھیک ہے، جس کے دائروں کی چوڑائی اور لمبائی سے مکھیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ پھول کس طرف ہیں. ٹھیک ہے، اور جناب وہ پھول وہ خود اس جگہ پر پہنچتی ہیں، نہ ان کو کوئی سکھاتا ہے نہ کوئی ان کو بتاتا ہے. وہ خود اس جگہ پہ پہنچتی ہیں اور اس جگہ پہ پہنچ کے پھولوں کے اندر سے شہد نکالتی ہیں، رس نکالتی ہیں اور ان پھولوں کے اوپر نشان لگا دیتی ہیں کہ ایک پھول سے اگر 2 مکھیوں نے رس چوسا ہے تو پھول کا شہد کا ذائقہ خراب ہو جائے گا. چنانچہ وہ پھول پہ نشان لگاتی ہیں اور نشان لگا کے آگے چلی جاتی ہیں. دوسری کوئی مکھی اس پھول پہ نہیں بیٹھتی. پھر وہ وہاں سے واپس آتی ہیں، چھتے کے اندر جاتی ہیں. جس مکھی نے شہد رس چوسنے کے بعد اس کو کوئی گندی ہوا لگ چکی ہوتی ہے یا کسی کیچڑ یا گٹر میں سے گزر کے آئی ہوتی ہے کہ اس کا رس اس کے گلینڈز کے اندر پھنسا ہوا ہے، اگر اس رس پہ کچھ اثر پڑے گا تو وہاں پر کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو دیکھ کے پہچان لیتی ہیں. وہ فوراً جمپ لگاتی ہیں اور مکھیوں کے پر کو کاٹ کے توڑ کے ان کو چھتے سے نیچے پھینک دیتی ہیں. وہ پر ان کے اس وقت تک ٹوٹے رہتے ہیں جب تک ان کے گلینڈز کا شہد ختم نہ ہو جائے. یہ چھتے کے اندر جاتی ہیں اور رس کو باہر نکالتی ہیں. وہ رس باہر آتا ہے اور پھر اس کے اوپر اپنے پروں سے ہوا دیتی ہیں. مکھی کو کس نے سکھایا ہے کہ ہوا سے پانی سوکھ جاتا ہے اور شہد باقی رہتا ہے؟ ایک شہد کی بوتل لیں اور اس میں 1 قطرہ پانی ڈالیں اور ڈھکن بند کر دیں. صبح اٹھ کے دیکھیں سارا شہد خراب ہو جائے گا. کس نے اس مکھی کو سکھایا ہے کہ تم نے اس کے اندر سے پانی ہوا کے ذریعے سے خشک کرنا ہے؟ وہ خشک کرتی ہے اور چھتے کے اندر تازہ شہد مل جاتا ہے. اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین. مکھی کو اتنی سمجھ تو ہوتی ہے لیکن اس میں عقل نہیں ہوتی. عقل انسان میں ہوتی. اللہ نے مکھی پہ وحی نازل نہیں فرمائی، مکھی کو مخاطب نہیں فرمایا، انسان کو مخاطب فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، سمندر ہیں، بحر اور پانی کے ابلتے ہوئے چشمے ہیں. ان سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے انسان کو اوپر رکھا. اور سیاجی مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ نے بڑی زبردست بات فرمائی، بہت زبردست بات. ابھی تک دل مست ہے. آپ کو بھی سنا دے تو آپ بھی مست ہو جائیں گے. ایک جگہ سنا چکا ہوں. فرمایا کہ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک نیکی جو ہم سے ہو جاتی ہے اللہ کرواتے ہیں. ایک نیکی یہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. کوئی معمولی سی نیکی ہمیں کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ ساری دنیا کی آسائشیں، ساری دنیا کی راحتیں، ساری دنیا کے مزے. ایک عرب تھے، اس کا بیٹا کالج میں جانا شروع ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کو کالج پہنچانے کے لیے بہت بڑی گاڑی آتی تھی. اس کے آگے پیچھے گارڈوں کی گاڑیاں ہوتی تھیں. تو لڑکے اس سے ملتے نہیں تھے، وہ بڑا پریشان ہوتا تھا. تو ایک دن اس نے کہا کہ ابھی یہ کیا ہے، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، سارے مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں. کہنے لگے کہ بھئی ہم لوگ تو ٹرین میں آنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ تو ٹرین میں آتے ہیں اور تم آتے ہو اسپیشل لیموزین اتنی بڑی بڑی کاروں میں. تو ہمارا اور تمہارا کیا جوڑ ہے؟
ہم تم سے کیوں دوستی بنائیں؟ تو اس نے جا کے ابا کو بتایا، ابا مجھے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑنے جاتی ہیں اور دوسرے جو ہے وہ ٹرین میں جاتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں بھی ٹرین میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا میں ٹرین خرید لیتا ہوں، میں ٹرین خرید لیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ دنیا کے ایک آدمی کے لیے چھوٹی سی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اتنا کماؤ کہ چلغوزے سستے لگنے لگے، اتنی بڑی تنخواہ ہو کہ چلغوزے سستے محسوس ہونا شروع ہو۔ کسی کو تو مونگ پھلی مہنگی محسوس ہوتی ہے اور کوئی مونگ پھلی خریدنے کا تصور نہیں کر سکتا، اور کسی کے لیے مونگ پھلی کیا ہے۔ شہزادہ چارلس تھا نا، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، شہزادہ چارلس جو تھا وہ مونگ پھلی کھانے کے لیے دوسرے ملک جاتا تھا، اپنے جہاز میں مونگ پھلی کھانے کے لیے دوسرے ملک جاتا، وہاں جا کے ان سے کوئی جو باہر ریڑھی والے بیٹھے ہوتے ان سے جا کے مونگ پھلی کھا کے جہاز میں بیٹھ کے واپس آتا۔ اس کو اپنے ملک کی مونگ پھلی اچھی نہیں لگتی تو دوسری جگہ چلا جاتا مونگ پھلی کھانے۔ کسی ملک کی کوئی چیز پسند ہوتی اس ملک سے جا کے کھا کے آتا۔ تو یہ دنیا کی آسائشوں کی حد ہے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ اپنی کھال تبدیل کروا لی، اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو دنیا کی نعمتوں کی ایک حد ہے، سمجھ، ایک حد پہ جا کے وہ رک جاتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی امیر ترین آدمی، کوئی جس کے ایک دن کا ریونیو کروڑوں روپیہ ہے، ٹھیک ہے ایسے لوگ ایک دن کی ان کا منافع کروڑوں روپیہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ایک دن کے اندر 26 گھنٹے ہوتے ہیں، ان کے بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سر کے ذریعے سے روٹی کھاتے ہیں اور یہیں سے کھاتے ہیں۔ ہر انسان برابر ہے اللہ کے سامنے، ہر انسان اللہ کے سامنے۔ تو دیکھو بھائی، یہ دنیا کی نعمتیں اور اس طرح کی نعمتیں ہو، جس نے اتنا بڑا گھر بنا لیا جتنی بڑی ماڈل کالونی ہے، تو کتنے بستروں پہ سوئے گا؟ یہ بستر پہ سوئے گا جی۔ دنیا کی نعمتوں کی ایک حد ہے، بس اس حد سے اوپر جا نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ایک ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں، ساری دنیا کی بادشاہت کسی کو دے دی جائے ایک نیکی کے عوض میں، تو حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی راحتیں، ساری دنیا کے مزے، ساری دنیا کے تعیشات ایک نیکی کا عوض نہیں بن سکتے۔ کیوں جی؟ یہ صبح سے لے کے شام تک 6-7 پارے پڑتا ہے ماشاءاللہ، ہیں جی؟ کتنے پارے؟ 6-7 پارے، ایک لفظ پہ کتنی نیکی؟ 10 نیکی کم از کم، اور 6-7 پاروں کے اندر کتنے الفاظ آتے ہوں؟ 1 کروڑ الفاظ آتے ہوں گے، اور 1 کروڑ الفاظ کی کتنی نیکی بن جائے گی؟ اور پھر اللہ دینے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الف لام اور میم، الف لام اور میم 3 حروف ہیں، ایک حرف نہیں ہے۔ علم، الف لام میم 1 حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں۔ ہمارے ہاں تو علم 1 لفظ ہے، لیکن یہ اصل میں قرآن مجید کے 3 حروف ہیں، الف لام اور میم، اس ایک کے اوپر 3 نیکی ہے۔ پھر اکابرین فرماتے ہیں کہ اتنا نہ کہو، یہ اللہ کی رحمت کو باؤنڈ کر رہے ہو، اس سے آگے آؤ۔ الف کے اندر 3 حرف ہیں، الف لام اور فا، ٹھیک ہے، پھر اس الف کے اندر کتنے حرف ہیں، پھر اس لام کے اندر کتنے حرف ہیں، پھر اس فا میں کرتے جاؤ، یہ تو ایٹم بم بن جائے گا۔ تو جو خود دیکھیں، جو بچے حفظ قرآن میں لگے ہوئے پورا دن پڑھتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں کتنی نیکی آتی ہوگی، اللہ ان سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ وہ ایک الحدیث میں آتا ہے نا، حافظ قرآن جب کچھ قیامت کے دن جائے گا نا، اپنی قبر سے اٹھے گا تو سارے لوگ تو اپنی قبر سے اٹھیں گے، یوں دیکھیں گے
یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک ایک قبر سے 7,000 لوگ، 7 لاکھ لوگ نکلیں گے ادھر وقت. جو حافظ قرآن ہوگا اس کا قیامت کے دن پروٹوکول ہوگا، اس کے لیے جناب وہاں پر انتظام ہوگا، بڑے VIP لوگوں میں جا کے وہ بیٹھے گا کہ نہ اس کو ہپڑا دھپڑی ہوگی، نہ اس کو بھاگنا دوڑنا ہوگا. پھر جب اللہ فرمائیں گے جی حافظ قرآن کو بلاؤ، یہ جائے گا. اللہ فرمائیں گے جی کتنی جنت چاہیے؟ اللہ جی کتنی چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ٹھیک ہے، یہ چلے گا کیسے چلے گا پتہ ہے؟ اس کا ایک قدم 500 سال کی مسافت کا ہوگا. ایک قدم رکھے گا، ایک قدم رکھے گا تو زمین پوری پار نہیں کرے گا، زمین کو کراس کر کے مریخ تک پہنچا ہوگا. اتنا سپیڈ ہوگی. اس طریقے سے سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا وہ ناس تک پڑھتا جائے گا. کتنی سپیڈ ہوگی، کتنی بڑی جنت بنے گی، کتنی بڑی. ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں نا، گلیکسی کسے کہتے ہیں؟ گلیکسی اس کہکشاں کو کہتے ہیں. پہلے یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین ہے. زمین پھر اس نظام شمسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ زمین کتنی بڑی ہے، اور اس زمین سے 26 لاکھ گنا بڑا سورج ہے. 26 لاکھ گنا بڑا سورج. پھر اس سے بڑے کئی سیارے، یوں کرتے ہوئے 9-10 سیارے ہیں جو اکٹھے گھوم رہے ہیں. یہ ایک نظام شمسی ہے. یہ ہمارا ایک نظام شمسی ہے. وہ 9 سیارے اور یہ 9 اور 10 سیارے اور یہ ایک سورج، یہ ایک نظام شمسی ہے. یہ جس کہکشاں کا حصہ ہے وہ کہکشاں اس نظام سے کروڑوں گنا بڑی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کہکشاں گلیکسی ہے، اس طرح کی 3.5 لاکھ گلیکسیز اس زمین پہ موجود، اس کائنات میں موجود ہیں. تو جنت کتنی بڑی ہوگی، اس شخص کی، اس حافظ قرآن کی جنت کتنی بڑی ہوگی. میں نے جو قصہ سنانا نا وہ سنانا. تو قصہ یہ ہے کہ حافظ قرآن جب اپنی جنت میں پہنچے گا آخری اسٹیشن پہ، تو حافظ قرآن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہوگی. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ دعوت فرمائیں گے تو اس دعوت میں جو دینئر سیٹ آئے گا نا، دینئر سیٹ میں اپنی زبان میں کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جو برتن آئیں گے، دینئر سیٹ کیا بیچتا ہے؟ سونے اور چاندی اور زمرد اور یاقوت کے برتن. جب برتن آئیں گے نا تو برتن دیکھتے برتن کو نا فرشتے سے کہے گا، جو فرشتہ دینے آیا ہوگا اس سے کہے گا یہ ایک پلیٹ میں رکھ لوں. بہت زبردست ہے، مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. تو وہ فرشتے کو دیکھے گا، پھر ہنسے گا، کہے گا آ تو جنت میں گیا ہے، حرکتیں دنیا والی کر رہا ہے بھی. عبداللہ کہہ رہا میں نہیں کہوں گا. حدیث میں آپ کو کہنا پڑے گا بھائی، آپ کو یاد تھوڑی رہے گا، میں نے مولوی صاحب سے سنا تھا. تو حافظ قرآن یہ تھوڑی ہوگا، وہ پتہ نہیں کون ہوگا، ضروری تھوڑی ہے. تو حافظ قرآن وہ کہے گا بھائی کیا مطلب؟ کہ میاں یہ اللہ نے دعوت کی ہے. عدی بن حاتم کو کسی نے کہا، حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم، اس کو کسی نے کہا کہ آپ لوگوں کی دعوت بہت کرتے ہیں، ابھی میں نے کسی کی دعوت کرنی ہے تو میں تو کرتا نہیں ہوں، تو آپ نے اپنے برتن لیے ہوئے ہیں تو برتن ایک دن کے لیے مجھے بھیج دیں تاکہ میں دعوت کر کے پھر آپ کو برتن واپس کر دوں گا. عدی بادن نے کہا ٹھیک ہے، برتن پہنچ جائیں گے آپ. چنانچہ اگلے دن وہ کھانا پکا کے برتن اس کے گھر پہنچا دیے. کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ تو کھانا بنانا تھا، آپ نے کھانا بنا کے برتن بھیج دیے. کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے گھر میں خالی برتن کیسے بھیجوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میرے باپ کی سخاوت کو بٹا لگ جائے گا کہ آپ کے گھر میں عدی بن حاتم صحابی ہیں، یہ اسلام قبول کیا، ان کی بہن نے بھی اسلام قبول کیا. تو کیا ہے کہ اتنی بڑی جنت حافظ قرآن کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر جو بھی نیکی ہے دنیا کا، اس کا اجر دنیا میں ہو نہیں سکتا، اس کا اجر آخرت میں ہوگا کہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے.
تو اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے جو کی جاتی ہیں نا، تو ہر بندہ نیکی کرتا ہے، ہر بندہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں ایک ہے بڑی اہم بات، بڑی ضروری بات، وہ یہ ہے کہ اس نیکی کی عظمت، اس نیکی کا استحضار، اس نیکی کو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں آنا چاہیے۔ نیکیاں تو کافر بھی کرتا ہے نا، کافر بھی کسی غریب کو پانی پلا دیتا ہے، وہ بھی تو نیکی کرتا ہے، لیکن نیکی اس پہ لگتی نہیں ہے، اس کو ہضم نہیں ہوتی، اس کے حق میں قبول نہیں ہے، وہ تو صفر کی طرح ہے، صفر کی طرح ہے۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے، بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی گندگی کرے اور اس کو بڑے اچھے پیکٹ میں بند کر کے آپ کو ہدیہ کرے کہ یہ گندگی ہے، میں نے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، کہ بہت دور سے لے کے آئے، شکریہ، وقت کے منہ پہ ماریں گے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی دینے کی چیز ہے؟ کہ گھر کا کچرا اٹھا کے مجھے ہدیہ کرو، شرم نہیں آتی تم؟ تو کفار کے لیے بھی نیکیاں ایسی ہیں، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی، ان کے لیے بنی نہیں ہے۔ تو بہرحال نیکیاں تو بہت لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ نیکیاں کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اور کافر کی نیکی میں فرق ہے۔ مسلمان اور ہمیں نیکی کیسے کرنی چاہیے؟ ہمیں نیکی کا محتاج بن کے کرنی چاہیے کہ جب کوئی نیکی ہو تو اس نیکی کی احتیاج ہو، اس نیکی کی حاجت ہو۔ جب اس نیکی کی حاجت اور خواہش کے ساتھ ہم نیکی کریں گے تو پھر اس نیکی کا اثر بھی ویسے ہوگا، اس نیکی کا ہمارے جسم پہ اثر ہوگا، ہمارے حالات پہ اثر ہوگا، ہمارے معاملات پہ اور ہمارے معمولات پہ اثر ہوگا۔ ورنہ نیکی بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، نیکی بھی چل رہی ہے اور جناب پاپوں کی گٹھڑی بھی چل رہی ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس نیکی کو نیکی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نیکی سے اللہ سے تعلق کس طریقے سے ہوگا؟ کہ نیکی کا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہم نے سینری لے کر آئے، یہ سینری لگی ہوئی ہے، یہ سینری لگی ہوئی، سینری لے کر آئے، کتنے کی؟ 10,000 کی۔ دیوار سے کیسے لگے گی بتاؤ؟ کیل لگانا پڑے گا، ہاں جی، کوئی کیل لگائیں گے تو پھر اس پہ لچا کے لگے گی نا، ورنہ تو نہیں چپک سکتی۔ ٹھیک ہے، ہم ایک پوسٹر لگاتے ہیں دیوار کے اوپر، ایسی لگ جائے گا؟ اس کے اوپر گم لگے گی، گم لگنے کے بعد وہ جا کے لگے گی۔ ایسے ہی ہم کپڑے لے کے آتے ہیں، درزی سے کہتے ہیں اس کو سلائی کر کے دو۔ درزی کیسے سلائی کرے گا؟ کپڑے کو کپڑے سے کیسے جوڑے گا؟ دھاگے کے ذریعے، یا بغیر دھاگے کے لگاتا جا کر ٹک 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 جوڑتے جائیں گے؟ دھاگا لگے گا، دھاگے کے ذریعے سے کپڑا کپڑے سے جڑے گا۔ سمجھ لیں، دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی تیسری چیز چاہیے ہوتی ہے۔ سمجھ لیں میری بات؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی تیسری چیز لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ تیسری چیز کے بغیر دو چیزیں کتنی ہی کامل، کتنی ہی مکمل، کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ آپس میں جڑ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی دو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی رشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ لڑکا میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ اس لڑکے سے میرا کوئی رشتہ ہوگا تو تب ہی میرا بیٹا ہوگا نا، اگر رشتہ نہیں تو یہ میرا بیٹا تو نہیں ہو سکتا۔ دو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہونا ضروری ہے۔ دو لوگ آپس میں جب بھی مل سکتے ہیں جب آپس کا ریلیشن ہو۔ ہاں جی، میرے آپ کا کیا رشتہ جی؟ دوستی کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے نا۔ کوئی رشتہ نہ ہو تو پھر آپس میں کیسے جوڑو گا؟ جیسے ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا، ٹرین میں بیٹھتے کہتا ہے بھائی میں شاعر ہوں، دوسرا کہتا ہے بھائی میں بہرا ہوں۔ مجھے آواز نہیں آتی۔ تو ایسے ہی ایک آدمی
دو آدمی سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے بھائی میری سماعت تھوڑی کمزور تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے سے باتیں کر رہے ہیں مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا. کہتا بھائی میں کچھ نہیں بول رہا میں تو ببل کھا رہا ہوں. ایسی یاد آ گیا تو سنا دیا. تو 2 لوگوں کو آپس میں جوڑ کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے تبھی آپس میں جوڑ ہوتا ہے. کوئی رشتہ ہی نہ ہو تو آپس میں جوڑ نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ یہ جو ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً آپ کے ساتھ زندگی میں ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو دیکھتے ہی اس کے ساتھ بیٹھنے کو, اس سے بات کرنے کو, اس سے بے تکلف ہونے کو دل کرتا ہے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھتے کہ یار یہ کوئی بات نہ کرتا یا بس چپ کر کے بیٹھا رہے. ایسا ہوتا ہے. کسی کو دیکھ کے اس سے دوستی کرنے کا دل کرتا ہے, کسی کو دیکھ کے بندے کو کوئی وہی نہیں ہوتا. وہ کیا ہوا آج میرے ساتھ ایک قصہ ہوا. میں مسجد سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری گاڑی بالکل میری گاڑی چل کے آ رہی ہے. میں کہا اللہ خیر یہ کون ہے. میں نے غور سے اس آدمی کو دیکھا, اس آدمی نے بھی مجھے دیکھا. مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اسی کی گاڑی ہے, شکل میری گاڑی کی بالکل اتنی مل رہی تھی. تو میں اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا تو اس نے بھی مجھے اتنے غور سے دیکھا تو دھام سے اپنی گاڑی جا کے دیوار میں ماری, سامنے کا بمپر ٹوٹ. پھر اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور میں نے تو وہ دیوار اصل میں اتنی ساتھ تھی اس کو نظر نہیں آئی تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے اتنے گھور کے کیوں دیکھ رہا. میں سمجھا میری گاڑی لے کے جا رہا ہے. تو میں اس کو ایسے غصے سے دیکھا تو اس نے تو اس کی گاڑی بیچارے کی جا کے لگ گئی تو سارا بمپر اس کا نیچے گر گیا. تو آپ نے کسی انسان کو دیکھا اور ایسا لگا کہ یار پہلے اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے, یا اس سے کبھی بات کرنے کا دل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح ہوتا ہے نا. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے نا ہمیں ایک زندگی دی تھی عالم ارواح میں, اور عالم ارواح کی زندگی میں جن جن لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں اور دوستیاں ہوتی تھیں اس دنیا کے اندر ان کی آپس میں ملاقاتیں اور دوستیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو رشتہ کہہ دیتے ہیں, دوستی کا رشتہ ہے. دراصل وہاں روحوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی تھیں, وہ وہاں آپس میں دوستی تھی, اس وجہ سے یہاں آپس میں دوستی ہے. سمجھ لیں؟ اچھا آگے ہیں. اسی طریقے سے اس عالم ارواح میں نا کئی لوگوں سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو انسان کے جسم سے کی روح نکل کے دوسری روح کے پاس جاتی ہے. کبھی اس کی لڑائی ہوتی ہے, کبھی اس کی دوستی ہوتی ہے, کبھی اس کی لڑائی ہوتی ہے, کبھی اس کی دوستی ہوتی ہے. تو روحوں کی مناسبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو آپس میں مناسبت ہوتی ہے. روحوں کو ایک دوسرے سے بیر ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, اس وجہ سے دنیا میں آپس میں نفرتیں بھی ہوتی ہیں. دیکھتے ہوں گے آپ کے کسی کے آگے دل کرتا ہے بندہ اس کی برائی کرنا شروع کر دے, کسی کا نام سنتے ہی بندے کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جی ہوتا ہے نا, خاص طور پہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں, فلاں کا نام سنا ہو اس کو تو چڑھ گیا ہوا, اس کا نام بھی نہیں لے گا. کہتے ارشاد کا نام مت لینا بھائی. کہتے ارشاد فرمائیے, کہتے ارشاد کا نام نہیں لو. میں کیوں کیا ہو کہ ارشاد نے ہمارا خسارہ کیا تھا. تو بھائی ایسا ہوتا ہے نا جی. تو کیونکہ رشتے جب بنتے جب آپس میں مناسبت ہوتی ہے, رشتے جب ٹوٹتے ہیں جب آپس کی مناسبت ختم ہوتی ہے. سمجھ رہے جی. تو دو رشتہ بننے کے لیے, دو ذاتوں کا تعلق ہونے کے لیے آپس میں رشتہ ہونا ضروری ہے. میں, آپ اور ہم سب. سن رہے جی. میں آپ سمجھ میں آ رہی میری بات. میں آپ اور ہم سب ایک ذات ہیں اور اللہ کی ذات ایک ذات ہے. دونوں کا آپس میں تعلق بنانے کے لیے درمیان میں تیسری چیز اللہ نے رکھی ہے. وہ تیسری چیز ہے عبادت, ذکر اللہ, تلاوت قرآن. تیسری چیز یہ ہے
اس کے بغیر آپس کا جوڑ ہو نہیں سکتا. کتنی خوبصورت تصویر ہے، لیکن جب تک کیل نہیں لگے گا جوڑ نہیں سکتی. ایسے کتنا زبردست انسان ہے، لیکن جب تک درمیان میں ربط والی چیز نہیں ہوگی تعلق میں اللہ قائم نہیں ہوگا. جب تک ہمارا درمیان میں وہ چیز قائم نہیں ہوتی ہم اللہ والے نہیں بن سکتے، اللہ سے معلق نہیں بن سکتے، اللہ سے متعلق نہیں بن سکتے، جب تک ہمارے اندر وہ چیز نہیں آتی. اس کے لیے اللہ نے ہمیں طریقے بتائے کہ ہم اپنا زور اپنی عبادت پر دیں، ہم اپنا زور اپنی تلاوت پر دیں، ہم اپنا زور ان معاملات پہ دیں جن کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے. ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے اللہ والے گزرے، انہوں نے 30 محدثین اور بڑے بڑے علماء کی صحبت پائی. اس کے پاس رہے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال، 2 سال، ایسے دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، پھر چوتھے کے پاس. تو ان کے پاس جانے کے بعد جب واپس روانہ ہونے لگتے تو ان سے کہتے کہ حضرت میرا آپ سے ایک سوال ہے، میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے، یہاں جواب نہیں دینا، اپنے ذہن میں سوچنا. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو اب یہ والا دن کیسے گزاریں گے؟ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیر کے دن آپ نے فوت ہو جانا ہے. اللہ سب کو زندگی دے، مجھے بھی دے، آپ سب کو دے. پتہ چل جاتا ہے کہ پیر کے دن فوت ہو جانا ہے تو آپ اتوار کا دن کیسے گزاریں گے؟ تو آپ کے ذہن میں بھی جوابات آ رہے ہوں گے. تو ان کے پاس گئے، سب کے پاس گئے. کسی نے کہا میں پورا دن عبادت کروں گا، کسی نے کہا میں پورا دن قرآن کی تلاوت کروں گا، کسی نے کہا میں روزہ رکھ کے یہ کروں گا، یہ پوری رات بھی مصلے پہ کھڑا ہوں گا اور اللہ سے مانگوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے بڑی زبردست بات فرمائی. سوچنے کے بعد فرمایا کہ میں اپنا دن جیسے گزارتا ہوں ویسے ہی گزاروں گا. یہ سب سے آسان بات ہے نا. فرمایا وہ کیسے؟ تو میں اپنے تمام اعمال میں اپنی نیت یہ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. صبح روزگار پہ جاتا ہوں، نیت کر کے جاتا ہوں کہ یہ میں اللہ کے لیے نکل رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے روزی کمانے کا حکم دیا، اس لیے کر رہا ہوں. اللہ نے بیکار بیٹھنے سے منع فرمایا. ایک نوجوان بڑا خوش ہو رہا تھا، کیا لگا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں سے بلائے ادھر آؤ. کہ جی حضرت، کہ تم تو بیت المال سے وظیفہ لیتے ہو. کہ جی. کہ تم تو صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک ہو. تو مجھے میرے پاس روزگار نہیں تو اس لیے میں بیت المال سے وظیفہ لیتا ہوں. تو روزگار کیوں نہیں کرتے؟ کہ جب وظیفہ مل جاتا ہے تو روزگار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ تمہاری ہنسی سے مجھے نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو کہ جو بیٹھ کے کھانے کے عادی بنے ہوئے. پھر فرمایا کہ وہ نوجوان جو عبادت اور زہد اور تقوی میں مشہور ہو، اس کی نظر اس کو دیکھتے رہو کہ جب کمانے کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے. سمجھ لیں؟ تو صبح کے وقت روزگار کے لیے تو آپ سب روزگار کے لیے جاتے ہیں، اپنی نیت سے ہی رکھیں. ہم حلال روزی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے روزی کمانے کا حکم دیے اس لیے جا رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ کسب الحلالی، اللہ کے نبی نے سکھایا کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ. کسب حلال ہے، وہ کمانا ضروری ہے. تو فرمایا میں صبح روزگار کے لیے جاتا ہوں ویسے ہی جاتا رہوں گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے درمیان نمازوں کے لیے آتا ہوں ویسے ہی آتا رہوں گا. پھر میں حدیث پڑھاتا ہوں میں ویسے ہی پڑھاؤں گا.
اور جتنی عبادت روزانہ کرتا ہوں اتنی ہی عبادت اس دن بھی کروں گا، جس دن کا مجھے پتا ہے کہ اگلے دن میری موت آنی ہے، میں اپنے معمولات ویسے ہی جاری رکھوں گا، کیونکہ میرے تمام اعمال میں یہی صالح نیت ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ سے ریلیشن، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے درمیان میں جو غم کا کام کرتی ہے، جو میخ کا کام کرتی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ بندہ عبادت کرے، عبادت کی طرف دھیان لگائے، ذکر اللہ کی طرف دھیان لگائے، اور اپنے تمام معاملات کو ویسا کرنے کی کوشش کرے جیسے شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو یہ اللہ سے تعلق بنانا اس طریقے سے ہوتا ہے، اپنے اعمال پر نظر رہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے اعمال کے اوپر انسپیکشن رکھے، اپنے اعمال نوٹ کرے، میں نماز سے ہی پڑھ رہا ہوں، خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کیسی کر رہا ہوں، کس مقدار میں کر رہا ہوں۔ اس میں سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اپنے ماہانہ ایک ترتیب بنائی جائے اور ماہانہ اپنی عبادت کو نوٹ کیا جائے اور اپنے شیخ کو دکھایا جائے کہ یہ 1 مہینے کا رزلٹ کارڈ ہے۔ رزلٹ کارڈ کا اردو ترجمہ کرو، یہ 1 مہینے کا اعمال نامہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 1 مہینے کا اعمال نامہ ہے، پوری زندگی کا اعمال نامہ۔ اس کو دیکھ کے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے یا خوشی ہو رہی ہے؟ تو جب قیامت کے دن اعمال نامہ ملے گا تو میرے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یا میرے منہ سے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ میری کتاب ہے کہ اس نے نہ صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ چھوڑا، سب لے آیا۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے ملتا ہی نہیں، ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ ابھی موت آئے اور میں ابھی مر جاؤں۔ ما اغنا عنی مالیہ، ارے میرے پیسے نے کوئی فائدہ دیا ہی نہیں مجھے، ہلک عنی سود، میری عقل نے تو مجھے تمام برباد کر دیا۔ خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، اللہ حفاظت فرمایا۔ اللہ بچائے، ہم نہیں بچ سکتے اس دن کی عقاب سے، اس دن کی۔ صلی کلمے پر ایمان موت دے، ایمان کے ساتھ سلامتی رکھے۔ روزانہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اپنے آپ کو چوکس رکھنے کے لیے ایک کاغذ پہ نوٹ بنائے، ترتیب بنائے، میرے اس دن کے اعمال پورے ہوئے، اس دن کا میں نے ذکر کتنا کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، دل نہیں چاہتا کبھی یار آج تو میں نے 6 تسبیح کیا ہے، آج تو 1000 کروں نا، آج تو اللہ کو تھوڑا سا زیادہ یاد کروں، چلے آج تو تھک گیا ہوں، کل کروں گا۔ یقین کرنا اللہ وہاں 600 نہیں لکھیں گے، 1000 ہی لکھیں گے۔ عبداللہ بن مبارک ہماری تاریخ میں ایک آدمی گزرا ہے، آپ لوگ بول تو نہیں ہو رہے؟ عبداللہ بن مبارک ہماری تاریخ میں ایک آدمی گزرا ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں نے کچھ غلط نہیں کہا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے برا کہا ہے نا، آپ کو بتائیے۔ امام ابو حنیفہ، اوپر بیٹھ جائیں ذرا، امام ابو حنیفہ کو بھی لوگوں نے برا کہا ہے، امام شافعی کو بھی لوگوں نے برا کہا ہے، امام احمد بن حنبل کو تو کوڑے مارے، امام مالک کے چہرے کو سیاہ کر کے مدینہ کی گلیوں میں خچر پہ بٹھا کے گھمایا، امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دے کے شہید کیا، حضرت حسین کو کس طریقے سے شہید کیا۔ ہمارے نبی کو یہودیوں نے زہر دیا تھا، اس سے ہمارے نبی کا انتقال ہوا۔ تو لیکن عبداللہ بن مبارک ایک شخص آیا کہ جس کے بارے میں تاریخ میں کسی نے غلط نہیں بولا، کسی نے اس کی برائی نہیں کی، ایک عبداللہ بن مبارک بس۔ اللہ کبھی کسی کو دے دیتے ہیں خاصیت، امام بخاری کی اپنی خاصیت ہے، امام ابو حنیفہ کی اپنی خاصیت ہے، عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے، اس کی اپنی خاصیت ہے۔
1 سال جہاد کرتے تھے، 1 سال حج میں لگاتے تھے، پورا سال حج میں لگاتے، سب کو لیتے وہ قافلہ بنا کے جاتے حج میں، 1 سال حج پہ لگاتے، 1 سال جہاد، 1 سال علم حدیث، 3 سال کا پیکج بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. حج پہ کیسے جاتے ہیں؟ جس نے حج پہ جانے پیسے میرے پاس جمع کرا دیں، پیسے ان کے پاس جمع کرا دیے، اب جو پیسے چاہیے لے لو ہو دے گے. حج سے واپس آئے تو سب کے پیسے جتنے تھے اتنے ہی واپس کرتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے آتا تھا جی. تو عبداللہ بن مبارک روزانہ عشاء کے بعد اپنے چھت پہ چڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتے ہیں. 30 سال تک یہی عمل کیا. چھت پہ کھڑے ہوتے، تلاوت، نماز پڑھتے اور نماز میں اونچی اونچی تلاوت. انتقال ہو گیا. ان کے ہمسائے میں ایک لوہار تھا. لوہار اس زمانے میں لوہار کا کام بہت بڑا تھا. آج تو اسٹیل مل ہے، پہلے زمانے میں یہ برتن بنانا اور یہ سب چیزیں، یہ بیم بنانا، تلوانے بنانا، زنجیریں بنانا، یہ سارا کام لوہار کا ہوتا تھا. لوہار صبح آگ جلاتا تھا، رات دے جا کے بجاتا تھا، پورا دن ہتھوڑا مار رہا ہے اور آگ بھی جلا رہا ہے. پورا دن کیسے گزرتا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں. کسی نے خواب میں دیکھا وہ جو لوہار ہے، وہ لوہار عبداللہ بن مبارک کے ساتھ والے گھر میں جنت کے اندر. کسی نے کہا بھائی یہ کیا؟ عبداللہ بن مبارک تو علماء کی صف کا اونچا آدمی، اللہ نے تمہیں اس کے ساتھ کیسے بھیج دیا؟ کہنے اللہ ہی جانتے ہیں، میں کیا کہوں. ہو گیا. صبح گیا ان کے گھر میں، جا کے پوچھا ان کی بیوی سے کہ بھی ان کا کیا معاملہ تھا عبداللہ بن مبارک کا. تو کہنے لگے کہ اور تو کچھ نہیں تھا. جب رات عبداللہ بن مبارک تلاوت کرتے تھے نماز کے درمیان تو یہ کہتے تھے اللہ جی دل تو بڑا چاہتا ہے کہ جیسے عبداللہ بن مبارک رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے میں بھی ایسی عبادت کرتا، لیکن اللہ جی آپ جانتے ہیں میں پورا دن ہتھوڑا مارتا ہوں، میرے بازو شل ہو چکے ہوتے ہیں، تھکاوٹ سے برا حال ہوتا ہے. اگر میں ابھی کھڑا ہو کے عبادت کروں گا تو صبح تو میں اپنا روزگار نہیں کما سکوں، تو اللہ جی مجھے معاف کرنا. یہ کہہ کے سو جاتے ہیں. مبارک ہو جتنی راتیں اس نے یہ سوچا، جتنی راتیں اس نے یہ کیا، اللہ نے اتنی راتیں جیسے عبداللہ بن مبارک کو عبادت کا ثواب دیا، عشق بھی ویسے ہی دیا. اور جو درجہ جنت میں اس کو ملا اللہ نے عشق بھی وہی درجہ دیا. اللہ کے لیے کون عبداللہ بن مبارک، اللہ کے لیے کون اشرف علی اور کون حکیم اختر. اللہ کے لیے تو سارے بندے ہیں نا. میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے. اللہ کہتے ہیں یہ نیت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ عاجزی کا اعتراف بھی کرتا. اللہ جی اٹھنے کا دل تو کرتا ہے لیکن سستی ہو جاتی ہے، معاف کر دینا. اللہ جی اٹھنے کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن اللہ جی یہ مسئلہ، بوڑھا ہو گیا ہوں نہیں اٹھ پاتا، بوڑھا ہو گیا ہوں یہ مسئلہ ہے. کبھی دل تو کرے نا، دل ہی نہیں کرتا عبادت کرنے، دل ہی نہیں چاہتا عبادت کے لیے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہی نہیں، ہمارے دل میں اس کا مقام ہی نہیں. اہمیت ہوتی، مقام ہوتا، پھر دل بھی چاہتا، اب پھر عذر کی وجہ سے نہیں اٹھ پا تو اللہ تعالیٰ مقام بھی دیتا ہے. لیکن ہمارا دل ہی نہیں کرتا عبادت کا. ہماری کیوں دل نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ عبادت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا اس کو کتنا پسند ہے. پسند ہے. جب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، خاص رات کے آخری پہر کی بات نہیں کر رہا، عام وقت میں، تو جو زمین ہے نا جس زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ زمین دوسری زمینوں سے کہتی اے تمہارے اوپر کوئی اللہ کا عابد آیا ہے؟ تو نہیں، میرے اوپر آیا ہے. اور زمین دوسری زمینوں پہ فخر کرتی ہے، کہتی میں گواہ ہوں
کہ میں نے قیامت کے دن اس کو اللہ کے پاس بخشوانا ہے، اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں. وہ زمین گواہ بن، وہ ہوا گواہ بن جاتی، اس کے ساتھ کے فرشتے گواہ بن جاتے ہیں. اللہ کتنے پیارے ہیں. اللہ نے نا ایک نظام رکھا ہے ہمارے ساتھ. روزانہ فجر کے وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور پہلے والے فرشتے کو کہتے تیری چھٹی. پھر عصر کے وقت دوسرا فرشتہ آتا ہے، فجر والے فرشتے کو کہتے تیری چھٹی. پھر فجر میں نیا فرشتہ آتا ہے، پھر عصر میں نیا فرشتہ آتا ہے. اور برائی جو لکھنے والا فرشتہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، پکا رکھا ہوا، وہ لکھتا جاتا ہے. جب قیامت کے دن یہ برائیوں والا فرشتہ رجسٹر لے کے آئے گا اور نیکیوں والے فرشتے ایک ایک رجسٹر اٹھا کے رہیں. اس کے پاس پورا کنٹینر ہے، یہ سارے ایک ہیں. تو کیا ہوگا؟ سارے کہیں گے اللہ جی اس نے سچ بولا تھا، اللہ جی اس نے یہ کام کیا، اللہ جی اس نے یہ کام کیا. دیکھے گا اللہ جی اس نے تو بدنظری بھی کی تھی، اس نے تو جھوٹ بھی بولا تھا. تو اللہ فرمائیں گے ارے میاں اتنے لاکھوں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی سنو یہ تیرے اکیلے کی سنو. کیوں جی؟ کیسے پیارے ہیں ہمارے اللہ، بخشش کے بہانے بنائے ہوئے. پھر بھی ہم ان فرشتوں کو پورا دن خالی رکھیں کہ پورا دن کوئی نیکی نہیں، پوری رات کوئی نیکی کا عمل نہیں. تو یہ ہماری کمزوری ہے. تو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے، اللہ سے جوڑ بنانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے جوڑ بنانے کی کوشش کریں، شوق پیدا کریں عبادت. فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اس کو پڑھے خود بخود شوق پیدا ہوگا. جی مجھے شوق پیدا نہیں ہوتا تو کیا کروں؟ بہت آسان طریقہ ہے. فضائل اعمال سے روزانہ 2-3 صفحات پڑھ لیا کریں. اللہ ایسے شوق پیدا فرمائیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میرے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے. تو عبادت کا شوق پیدا کریں. اللہ سے جوڑ لگانا چاہتے ہیں تو، اور کون مسلمان ہے جو نہیں چاہتا اللہ سے جوڑ لگانا؟ گنہگار مسلمان بھی کہتے نہیں میں لگانا چاہتا ہوں. گندے سے گندا انسان بھی چاہتا نہیں میں اللہ سے جوڑ تو لگانا. ہاں ہم کچے ہیں، کچا سے جوڑ لگے گا، ٹوٹ جائے گا توبہ کرنے سے پھر جڑ جائے گا، ٹوٹے گا جو توبہ کرنے سے. بہت آسان ہے اللہ کا راستہ اور بہت مزیدار ہے. بس ہمارا ارادہ ہونا چاہیے. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وشرف الانبیاء واکرم الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اے اللہ جو باتیں کہی ہیں آپ نے کہلوائی ہیں، اے اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دیجیے، سب کو عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، ہم گنہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں، دعائیں بھی کمزور ہیں، تڑپ بھی کمزور ہے، سوچیں بھی کمزور ہیں، معمولات بھی کمزور ہیں، ہم سراپا کمزوری میں ہیں. اللہ جی آپ ہماری مدد فرمائیے، اپنے تعلق خاص کے لیے قبول فرمائیے. راتوں کو اٹھ کے رونے والے اے اللہ اس دنیا سے چلے گئے، صبح اٹھ کے تجھے یاد کرنے والے اس دنیا سے چلے گئے. ہم کمزوروں کو بھی اے اللہ کرم فرمائیے، ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہمیں ایسا درد اور ایسا شوق عطا فرمائیے کہ تجھ سے راز و نیاز کیے بغیر چین نہ آتا ہو، تجھ سے تعلق بنائے بغیر چین نہ آئے. اللہ اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اللہ اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اللہ
یہاں پہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں اے اللہ ان سب کو، اے اللہ ان سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اللہ شرف قبولی سے نوازیے، ان کے قدموں کو میری ہم سب کی نجات کا باعث بنا دیجیے۔ اے اللہ معافی کا اعلان فرما دیجیے، معافی کا اعلان فرما دیجیے، معافی کا اعلان فرما دیجیے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی جس بھی پریشانی تکلیف میں مبتلا ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کی تکالیف کو دور فرمائیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ڈاکٹر ظہیر صاحب اللہ شدید بیمار ہیں کورونا میں، اے اللہ آپ دستگیری فرمائیے، آپ مدد فرمائیے، اب شفا کلی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے آصف بھائی 15 سال اولاد کی دولت سے نوازیے۔ اے اللہ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، کے والدین کو اللہ صحت کلی سے نوازیے، اللہ تمام مشکلات آسان فرما دیجیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب اور خالد محسن بھائی اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه